بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان کی ذاتی جو زندگی تھی، جس میں ان کا بچپن اور ٹین ایج اور کالج لائف کو ہم نے دیکھا تھا، تو بانی محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف ان کا کیسے ہوا، اور پھر آگے ان کی تنظیمی لائف اور سائملٹینیسلی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی بیگ صاحب، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غالباً 1968 یا 69 کی بات ہے کہ اس زمانے میں سمن آباد میں رہتا تھا، اچھا، اور میں جمعے کی نماز جو ہے مسجد خضرہ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک روز جب میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو مسجد سے ابھی میں سمجھ لیجئے کہ کوئی 50-100 گز پیچھے ہوں گا، تو میں نے محسوس کیا کہ آج خطیب بدلا ہوا ہے۔ آج وہ خطیب نہیں جو پہلے جمعے جہاں میں پڑھتا رہوں اس مسجد میں، اور بڑے جسے کہتے ہیں نا دھڑلے والی آواز ہے، بڑے زوردار طریقے سے خطاب ہو رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ 100 گز طے کرتے کرتے یا 50 گز جتنا بھی تھا، میں اس شخص کی خطابت سے متاثر ہو چکا تھا، صحیح، صرف طرز خطابت سے۔ ابھی کوئی بات اور تھی کہ کمال کا خطیب ہے، کمال کا اشک انداز ہے، خوب تلفظ ہے، خوب الفاظ کی ادائیگی ہے۔ بہرحال پھر میں اور مسجد خضرہ اور ڈاکٹر اسرار احمد، یہ جمعہ پھر وہاں پڑھنا۔ اچھا بیگ صاحب، عام طور پہ جب اس طرح کسی کی لائف میں اس طرح ٹوسٹ آتا ہے نا، تو اس کی پرسنل لائف میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایک ٹریجڈی چل رہی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کسی مشکل میں ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف ذرا زیادہ ہی اس کا رجوع ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا پرسنل لائف میں، یا آپ کی پرسنل لائف بڑی سٹیبل جا رہی تھی؟ آپ تو مجھے کوئی نجومی لگتے ہیں۔ بات یہ بالکل درست ہے آپ کی، لیکن اس سے پہلے ہی، یعنی ڈاکٹر صاحب تعارف سے پہلے ہی مجھے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ناقابل تلافی تھا وہ میرے لیے نقصان، اور میں اس کی وجہ سے خاصا پریشان تھا، اور میں یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک وجہ بنی تھی، میرا مذہب کی طرف رجحان ہوا تھا۔ ٹھیک، آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ یہ آپ کے مسلک، آپ کے عقیدے سے تعلق ہے اس کا، آپ کا طرز حیات اور آپ کا جو بچپن سے عقیدہ بنا ہوا ہے نا۔ تصور حیات کیا ہے آپ کا؟ ہاں، یہ میں کہنا عرض مطلب کرتا ہوں نا کہ جو بچپن سے آپ کا عقیدہ یا والدین سے آپ نے لیا نا، جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے، جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو دو قسم کے رد عمل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس بندے کا رجحان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، مذہب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا مطلب ہے جسے ہم عام زبان میں بریلوی لوگ کہتے ہیں، اس طرح کا اس کا ذہن ہے، تو وہ درباروں پہ بہت زیادہ جانے لگے گا۔ ایک صحیح، ہے کوئی حرج نہیں ٹھیک، اس میں، جو ان کا ایک مسلک ہے، ان کا ایک مذہب ہے، اور اپنے وہ اپنے تصور کے مطابق پیر و فقیروں کے پاس جانا شروع کرے گا۔ اور اگر وہ اس طرح نہیں ہے، کوئی اہل حدیثوں سے متاثر ہے تو یا دیوبندیوں سے متاثر ہے، تو اس کا رویہ مختلف ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا بھی ہے کہ اگر اس طرح کا بہت بڑا کوئی سانحہ پہنچے کسی نوجوان کو، اس وقت میری عمر شاید 24 سال قریب ہوگی جب یہ سانحہ پیش آیا، تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ مجھے اگر کاروبار میں نقصان ہوا ہے بہت بڑا، میں اگر عرش سے فرش پر آ گیا ہوں، تو میں کیوں نہ ایسے کام کروں جس طرح بھی ہو میں دولت سمیٹوں، جس طرح بھی ہو۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کی بڑی رحمت ہوئی کہ میرا رجحان مذہب کی طرف ہوا اور میں نے اپنے اس مصیبت، اس وقت کو اللہ کی یاد کے حوالے سے، 24 سال میری عمر تھی، اور اللہ سے لگاؤ کے حوالے سے ابھی میرا ڈاکٹر اسرار احمد سے کوئی تعارف نہیں ہوا تھا۔ یعنی میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، میں نے بہرحال بہت سے اوراد وغیرہ اس طرح کا معاملہ کیا، اور پھر جیسے بتایا میں نے آپ کو کہ مسجد خضرہ میں جمعہ پڑھتا تھا، تو پھر اپنا ڈاکٹر صاحب سے کا پہلا خطبہ سنا، اور پھر میرا جو میرا شیڈول تھا نا، وہ یہ تھا کہ میں پہلی صف میں جا پہنچتا تھا۔ اچھا بھائی صاحب، ایک اور بھی یہاں بات،
ڈاکٹر صاحب کا جو پہلا آپ نے خطبہ سنا وہ آپ کو یاد ہے کہ کس موضوع پہ تھا؟ نہیں وہ مجھے یاد نہیں. میں بس ایسے مجھے ہرگز یاد نہیں کہ وہ کیا تھا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میں ان کے طرز خطابت اور ان کے تلفظ اور ان کی مدبرانہ گفتگو سے بڑا متاثر ہوا تھا پہلے جمعے میں ہی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایٹ فرسٹ انسٹنس آپ بانی محترم کی فکر کی بجائے ان کی شخصیت سے زیادہ متاثر میں تھے؟ ان کی خطابت سے ان کے زور پر، اور بعد میں پھر ان کا فکر بھی آہستہ آہستہ ان کا وہ بھی سامنے آتا رہا. لیکن اور مجھے اس وقت تک انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی ہوئی تھی. اس وقت تک تو انجمن خدام القرآن بھی وجود میں نہیں آئی تھی. اس سے بھی تقریباً 5 سال پہلے کی بات. جی 5 سال یا 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اور میں خاص طور پر پہلی صف میں بیٹھتا تھا، لیکن نماز ختم ہونے کے بعد یہ کوشش کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے میری آنکھیں چاڑ نہ ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب اکثر نوجوانوں کی بات کرتے رہتے تھے. نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، تو میں نے کہا کہیں میرا بازو نہ کھینچ لے، کیونکہ میں بھی ظاہر اس وقت نوجوان تھا. تو میں اسی کوشش میں رہتا تھا کہ جو ہی جمعہ ختم ہوتا تھا ایک طرف ہو جاتا تھا اور وہی کوشش کرتا تھا کہ ان سے آنکھیں چاڑ نہ ہو. پھر مزید عرض کر دوں کہ پھر کیسے یہ ہوا، میری ملاقات کیسے ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. میرے ایک بھائی ہیں، ڈینٹل سرجن ہیں، اس ملک کے مشہور ڈینٹل سرجن رہے ہیں. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بھائی تم ڈاکٹر اسرار احمد کو بڑی تواتر سے سنتے ہو، اور میں جب بھی آتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کوئی تقریر سننے گئے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ قادیانیوں کے ہاں پرورش پا رہا ہے. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیسے آدمی باتیں کیسے کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا قادیانیوں کے ہاں پرورش پا رہا ہے. ہاں. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ مجھے پتہ ہے، بس ایسے لوگ سنو. پھر میں بتا دیتا ہوں تفصیل اس کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یقین ایک آئی اسپیشلسٹ ہے. اچھا. وہ قادیانی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں، اور ان کا بیٹا عارف رشید ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ آج کل ان کے گھر میں رہتا ہے، اس قادیانی کے گھر میں رہتا ہے. اچھا. مجھے بڑی تشویش ہوئی، بڑا غصہ بھی آیا ڈاکٹر صاحب پر. میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک خط لکھ مارا. اچھا. اس میں کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے اگلے جمعے میں جب میں نے خط لکھا تو انہوں نے اگلے جمعے میں ہی یہ جمعے کی یعنی تقریر کے دوران کہا کہ ایک صاحب کا مجھے خط ملا ہے، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ مجھے جمعے کی نماز کے بعد میرے سے ملاقات کریں. اچھا. میں نہیں ملا. اچھا. لیکن آپ نے اس خط کے نیچے کو اپنا نام بھی نہیں تھا لکھا، کو پتہ شفا نہیں، اب نام لکھا تھا، پتہ نہیں لکھا تھا. ڈاکٹر صاحب نے غالباً اگلے جمعے پھر ذکر کیا اور کہ وہ مجھے قرآن اکیڈمی آ کر ملیں. پھر میں قرآن اکیڈمی پہنچ گیا. میں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا. پھر انہوں نے مجھے واضح کیا کہ ڈاکٹر یقین میرے کلاس فیلو ہیں. ڈاکٹر یقین کلاس فیلو ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ جوانی میں میڈیکل کالج میں کنگ ایڈورڈ میں پڑھتے تھے، تو وہ میرے کلاس فیلو ہیں. وہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں. قادیانیوں سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے میرا ڈاکٹر یقین سے تعارف بھی کرایا. ڈاکٹر یقین وہیں نماز پڑھتے تھے. اچھا. میرے سے وہاں انہوں نے میرا تعارف کرایا ڈاکٹر یقین سے. غالباً یہیں کرایا. نہیں، یہ نہیں بتایا. بہرحال مجھے خاصی شرمندگی ہوئی. اور پھر میں کوئی ایک رابطہ سا بن گیا. اس کے باوجود بھی میں کوشش کرتا رہا، گریز کرتا رہا ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی، کیونکہ اب مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے انجمن قائم کر لی ہوئی تھی، انجمن خدام القرآن. تو میں گریز کرتا. پھر مجھے ڈاکٹر صاحب کے سیکرٹری کا فون آ گیا، کیونکہ میں جب گیا تھا نا ملنے تو فون نمبر دے آیا تھا. یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. تو ان کا مجھے فون آیا، بھئی آپ بعد میں آئے ہی نہیں. اللہ جنت نصیب کرے. جمیل الرحمان نہیں، وہ دوسرے سے اب میرے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی. ان کا فون آیا. بہرحال میں ان کو پھر ملنے گیا اور پھر انہوں نے مجھے
کہا کہ آپ کام کریں، آپ آیا کریں، آپ ملا کریں. اچھا، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ان کے پاس رہ رہے تھے؟ ہاں اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی اچھا، کہ قادیانی تو ہرگز نہیں ہے، کوئی صحیح. قادیانیوں سے دور کا تعلق نہیں ہے. وہ میرا کلاس فیلو ہے اور میرے خیالات سے ہم آہنگی ہے اس کی. بات یہ ہے کہ قرآن اکیڈمی زیر تعمیر تھی ٹھیک ہے. اس وقت، جب وہ پہلے کی بات ہے. قرآن اکیڈمی زیر، اور ہم منتقل ہو رہے تھے سمن آباد سے. ہم سے مراد ہے ڈاکٹر اسرار احمد. ٹھیک. اور اس کے امتحان تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب گھر منتقل ہو رہا ہو تو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے گھر میں. ٹھیک. تو اس کے امتحانات تھے، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑے دن کے لیے اپنے بھائی کی طرح ادھر چلے جائیں تاکہ وہ امتحانات میں وہ ڈسٹرب نہ ہو. اتنی صحیح. بات تھی، اس بات کا بتنگر بن گیا. بہرحال اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں، ڈاکٹر صاحب نے کہا لیکن میں گریز کرتا. گریز کی کئی وجوہات تھیں. میرے گریز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاتا ہوں، ملتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو میں تو آگے اپنا روزگار صحیح طرح کما سکنے کے قابل نہیں ہوں. اچھا، اب اس میں چند سال تو گزر ہاں گئے تھے. گزر گئے، کئی تو سال ان گزر چند سالوں میں گئے. معاشی طور پر وہ بھی بن گئی. نہیں، آپ معاشی طور پر کیا پھر کہاں بھی میں تک آئے؟ ابھی معاشی طور پر میں خود کفیل نہ ہو سکا. اچھا، ٹھیک ہے. میرا لیکن حال اتنا کو تھے کہ آپ میرا جب قرآن اکیڈمی میرا جاتے حال تھے. تقریباً پاکستان والا تھا. اچھا. نہیں، جب آپ قرآن اکیڈمی فرض کریں ڈاکٹر صاحب سے ملنے جاتے تھے تو آپ کے پاس سائیکل ہوتی تھی یا اس نہیں، زمانے میں موٹر موٹر ہوتے سائیکل؟ نہیں، میرے پاس گاڑی ہوتی تھی. اچھا، تو پھر تو ٹھیک تھے نا نہیں ماشی. نہیں، سنیے نا، وہ گاڑی سے میں موٹر سائیکل پہ آ گیا تھا. اچھا اچھا. پہلے میرے پاس گاڑی تھی، پھر میں موٹر سائیکل پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. حالات کا تقاضا تھا. بہرحال میں سوچتا یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے ملنے سے گریز اس لیے کرتا تھا کہ یہ مجھے کوئی نہ کوئی دین کا کام کسی طرح لگائیں گے. اور میں تو پہلے ہی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اپنا کاروبار سیٹ کر سکوں صحیح طور پر. اس دوران آپ سے یعنی 1975 بھی آ چکا تھا، تنظیم اسلامی بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہوا. لیکن آپ ان آفیشلی ان کے ساتھ کام کرتے رہے، یعنی کہ ان نہیں، کے کام نہیں ساتھ کرتا رہا. ذرا ایفیلیٹ نہیں رہے. نہیں جی، وہ اعلان ہوتا تھا نا، آج مغل پورہ میں تقریر ہے تو میں نے خاموشی سے مغل پورہ پہنچ جانا. آج سنت نگر میں تقریر ہے فلانی مسجد میں نے چپ کر کے وہاں پہنچ جانا، ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا. ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتہ لگنا کہ میں آیا ہوا ہوں. تو اس طرح میں ہر جگہ، اور پھر ڈاکٹر صاحب کا فکر مجھ پر واضح ہوا. اب میں فکر کے حوالے سے بھی ان کے قریب ہوا. ہر اس جگہ پر پہنچ جاتا تھا جہاں کا اعلان ہوتا. وہ اعلان مسجد میں ہی ہوتا تھا جمعے کے دن کہ فلاں دن اتوار کے دن فلاں مسجد میں، فلاں رام گلی میں، فلاں جگہ پہ گفتگو ہے. تو میں وہاں چونکہ موٹر سائیکل لے کر دکان سے فارغ وہاں پہنچ جاتا تھا. اسپیسیفکلی وہاں ان دنوں میں آپ دکان کیا اور کہاں کر رہے تھے اسپیسیفکلی ان دنوں میں؟ اسی جگہ پہ میری دکان اکبری منڈی میں آزاد بازار ادھر ہی میں تھی. تھی، اسی جگہ پہ تھی ٹھیک دکان، ہے. اسی جگہ پہ کرتا رہا. ٹھیک ہے. تو میں پہنچ جاتا تھا. پھر ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے سیکٹری کا مجھے پھر فون آیا آ کے ملاقات کرو. تو اب تنظیم بن چکی تھی. پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تنظیم میں شمولیت اختیار کر اچھا، لوں. تنظیم میں شمولیت سے کے واقعے سے پہلے مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جب آپ 60s کے اینڈ پہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا، یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں سیاسی حوالے سے کافی تحریکوں کا معاملہ تھا اور کافی ایشوز سامنے آ رہے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو تحریریں ہیں سیاسی حوالے سے، سیاسی تجزیوں پر جو مبنی ہیں، جس طرح اسلام اور پاکستان میں جو چھپی ہیں ساری، جو سیاسی فکر کا آپ سمجھیں بنیاد ہے، بیس ہے، وہ ساری اسی زمانے میں لکھی گئی ان دیکھیں کے. اسی زمانے میں سانحہ سقوط ڈاکہ مشرقی بھی ہوا. پاکستان جی. سقوط ڈاکہ ہوا. اور ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو جس طرح بیان کیا، میں اشش کر اٹھا. جس طرح حقائق مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اختلاف کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سننا نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھے؟ میں سمجھ رہا ہوں. سمجھے؟ اور ڈینائل کی سٹیج میں جس طرح بندہ ہاں، ہوتا ہے. جیسے آپ ڈینائی کیجیے کہ ہاں یہ ہو جائے گا. لیکن یہ پھر ڈاکٹر صاحب نے سانحہ پاکستان پہ تقریر کی بڑی زبردست قسم کی. اور ڈاکٹر صاحب بہت رنجیدہ تھے سانحہ مشرقی پاکستان پہ، سقوط ڈاکہ پہ. ڈاکٹر صاحب بہت رنجیدہ تھے، بہت رنجیدہ تھے. لیکن وہ یہ کہتے تھے ساتھ ساتھ کہ بھائی یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ جو تم کچھ کر رہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اور کیا نکلتا. تو بہرحال میں ناظرین کے لیے یہ بات کلیئر کر دوں کہ اسلام اور پاکستان کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں سارا 60s اور کا زمانہ جو ہے بانی محترم نے قلم بند کیا ہے. اور جس 71 کے سقوط ڈاکہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ ایک الگ کتاب ہے ان کی، چھوٹی سی ہے،
پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور. یہ نسبتاً ذرا پس منظر میں رہی ہوئی کتاب ہے, زیادہ نمایاں نہیں ہے, لیکن اس کے اندر وہ بڑے یہ ساری بہترین قسم تقریریں ہی کے, ہیں نا, بالکل تقریریں ہی ہیں, بعد میں کیا گیا. یہ ساری تقریریں میں نے براہ راست سنی ہوئی ہیں, سب تقریریں. ان میں سے کچھ تحریریں بھی ہیں, کچھ تحریریں بھی ہیں, ان کے مساق کے جو اداری ہیں, وہ ساری ایکچولی میری اپنی سیاسی تربیت. دیکھیں میری سیاسی تربیت 2 حصوں میں ہوئی ہے. بچپن میں والد صاحب نے کی, باقاعدہ سیاسی تربیت کی انہوں نے مجھے, جس طرح آپ بتا رہے تھے. ہاں جی بالکل سے والد صاحب نے, اور انہوں نے باقاعدہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا اپنے پاس بٹھا کر اخبار پڑھوایا کرتے تھے, اور یہ بتایا کرتے تھے کہ کس خبر کو کس طرح چیک کرنا ہے, کس خبر کے بارے میں کس طرح رائے قائم کرنی ہے. وہ پھر میں ابھی 14 سال کا تھا, والد صاحب وفات پا گئے, تو پھر دوسرے میرے استاد جو تھے وہ ڈاکٹر اسرار احمد تھے, یہ جو جن کا حوالہ آپ نے دیا, وہ سب تقریریں میں نے سنی ہوئی ہیں, جب سب وہ اداریے میں نے پڑھے ہوئے ہیں. وہ میری تربیت کا دوسرا حصہ تھا کہ میری سیاسی تربیت ہوئی, اور کچھ سیاسی بصیرت اگر ہے تو وہ اسی تربیت سے بنی. وہ تجزیے تو ایسے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بندہ پڑھے تو وہ بڑا اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تازگی پائے گا, تازگی محسوس کرتا ہے. تو اس زمانے میں لائیو سننا, پھر ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہوگی, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب آ جاتے ہیں تنظیم تک, کہ آپ تنظیم جوائن کرنا کا آپ نے فیصلہ کر لیا. اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں, اس سے پہلے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کوئی تحریکی زندگی گزاریں گے, کوئی نہ کوئی مشن آپ کا اپنے بزنس اور فیملی لائف کے علاوہ بھی کوئی ہوگا, جس میں ایک بندے کی ایک اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے نا لائف کے بارے میں؟ میرے اندر تحریکیت تھی. اچھا, آغاز سے میں شروع میں کچھ جماعت اسلامی کے بارے بھی سوچتا رہا. ایک دور میں جماعت اسلامی کے بارے میرے اندر ایک تحریکیت تھی, اور اس میں فکر کم اور جذبہ زیادہ تھا, جوش و خروش تھا, لیکن ذہنی پختگی اور فکر اس درجے کا نہیں تھا. میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اتنی تحریریں کچھ پڑھی ہیں, لیکن اتنی زیادہ نہیں پڑھی. لیکن آپ کو پڑھنے کا زیادہ شوق ہے بھی نہیں میرا خیال ہے. مجھے, ہاں میں ذرا ان پڑھ ہی ہوں. بانی محترم کو بھی آپ نے زیادہ میں نے پڑھا نہیں ہے, بس بانی محترم کو تو بالکل ہی نہیں پڑھا. بانی محترم کو میں نے صرف سنا, اور براہ راست سنا. اور پھر بعد میں عرض کروں گا, پھر میں نے تنظیم جوائن کر لی. تنظیم بھی جوائن کی تو شروع میں بگورا ہی تھا. میرا کوئی ایک تو تھا یہ بات کہ صاف بات ہے کہ میرا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے علاقے میں, اپنی جگہ میں, اپنی شرافت کے حوالے سے مشہور تھا کہ بڑے شریف لوگ ہیں, کاروباری طور پر بڑے دیانتدار لوگ ہیں, لیکن مذہب سے تعلق نہیں تھا. مذہب سے تعلق نہیں تھا, لہٰذا مجھے داڑھی رکھنے سے بڑا ڈر لگتا تھا. اور ایک آپ کو لطیفہ سنا دوں, اس وقت میں اور میرا چھوٹا بھائی ایک موٹر سائیکل پہ جایا کرتے تھے. تو اس نے, جب میں نے تنظیم جوائن کی نا, تو اس نے مجھے الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر آپ نے داڑھی رکھ لی نا تو پھر ہم اکٹھے نہیں جائیں گے. اچھا, میں ایک مولوی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا. تو میں بہرحال میں نے کیا کرنا, ڈاکٹر صاحب جو ہیں براہ راست کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں داڑھی کے بارے میں, سنت رسول ہے صلی اللہ براہ علیہ راست نہیں وسلم. کہتے تھے؟ براہ راست انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا. تنظیم جوائن کرنے کے بعد بھی نہیں کہا تھا, لیکن میں نے کوئی اتنی ایسا نہیں کہ کئی سال نہیں رکھی تھی. میں کیا کرتا تھا یہ بھی آج آپ کو بتا دوں کہ ہر جمعرات کو ہمارا قرآن اکیڈمی میں لاہور کا اجتماع ہوتا تھا. ہر جمعرات. اس زمانے میں لاہور تھا کتنا, لاہور میں 50-60 رفیق تھے. تو میں کیا کرتا تھا کہ جمعے کی صبح کو شیو کرتا تھا, اور پھر جمعرات کی جب آتی تھی نا تو ایسے معلوم ہوتا تھا تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے. یعنی کہ ارادہ ہو گیا. نہیں, ارادہ نہیں ہوا, نہیں شو ہوتا تھا کہ ارادہ ہو گیا. اور جمعے کی صبح کو پھر شیو کر لیتا تھا. اور داڑھی سے خود مجھے بھی تھا کچھ حجاب سا محسوس ہوتا. آج آپ سمجھ, خاندان میں میرا نہیں خیال کسی کی تھی, میرے تایا کی تھی, وہ بھی میرا خیال رکھی نہیں تھی, مر گئی تھی. اچھا, ویسے ماشاءاللہ میرے تایا, میں غلط بات ہی کہہ گیا ہوں, میرے تایا بڑے صوم و صلات کے پابند تھے. اچھا, بہرحال میں نے پھر یہ کرنا شروع کیا کہ ہر ہفتے بعد ایک دن ہم نکلے موٹر سائیکل پہ, میں نکلا
قرآن اکیڈمی میں اجتماع اٹینڈ کر کے، تو ہمارے ایک ساتھی ہے آج کل بیچارے بڑے بیمار ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے بیمار ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے لفٹ دے دے، راستے میں مجھے میں نے کہا بیٹھیے، بیٹھ گئے وہ۔ راستے میں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا مجھے جو میرے اندر اتر گیا۔ کہنے لگے ایوب صاحب، جس فوج میں بھرتی ہوتے ہیں نا اس کی وردی پہنتے ہیں، اس فوج کی آپ سمجھ گئے ان کا مطلب انہوں نے کیا کہا، کیا ہے دین کا کام کرنے والے کی داڑھی بھی وردی کا حصہ ہے نا۔ یہ بات میرے اندر اتر گئی۔ اس کے بعد میں نے شیو نہیں کی پھر۔ اور ڈاکٹر صاحب لوگوں کے سامنے یہ مسائل، لوگوں کے سامنے سے مراد جو ہمارا جو قریبی سرکل تھا نا، وہ اس میں مثال کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے کو میں نے خط لکھا تھا جس میں نے اپنے ارادے کا اظہار خط میں نہیں کیا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا جب تنظیم کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنے قریبی حلقے میں بتایا کرتے تھے، جب میں نے اتنی داڑھی رکھ لی کہ ماشاءاللہ کچھ داڑھی کلانے کا، کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہا کرتا تھا میں داڑھی نہیں رکھوں گا، اب اس کی داڑھی دیکھو۔ یہ اصل میں جماعت ایسی شے ہے، جماعت ایسی شے ہے کہ ویسے تو انسان کا اندر اچھا ہو جائے، انسان کا اندر بدل جائے تو چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر کے جو بات ہوتی ہے نا، وہ انسان اگر انفرادی زندگی گزار رہا ہو تو پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتی، لیکن اگر آدمی جماعتی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے کے رنگ پھر یہ کہ اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے جب میری عمر کوئی 32-33 سال کی تھی یا 35 سال کی ہوئی تو میری داڑھی اس سے بھی بڑی تھی جتنی اب ہے۔ اچھا 75 میں تنظیم کا قیام عمل میں آیا، آپ کس ایگزیکٹ کوئی سن یاد ہے آپ کو کس سن میں آپ؟ مجھے یہ یاد ہے 10ویں محرم تھی۔ اچھا 10ویں محرم تھی یا 79 تھی، بلکہ 79 ہی تھا، 79 تھا، 79 تھا۔ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 79 میں پیدا ہوا ہے۔ اب اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جب میں تنظیم میں شامل ہوا تو وہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو 79 میں تو تب تک جو تقریباً کوئی 12 سال ہیں، 12 سال آپ تنظیم جوائن کیے بغیر، مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آفیشلی کوئی ایفیلیشن کیے بغیر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ بس ان کی تقریر سننے پہنچ جانا، یہاں تک کہ میں ایک دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں کراچی گیا اور وہاں میں نے اشتہار پڑھ لیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی فلاں جگہ تقریر ہو۔ کراچی گئے ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ تو بھی ٹھیک کہ بس وہ کسی وجہ سے میں سن نہیں سکا تھا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ اچھا بھائی صاحب اب ایک اور پہلو ذرا سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی 71 کی جب وار ہوئی اس کے بعد پھر سکوت ڈاکہ ہوا، اس وقت بانی محترم جو کہتے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب جو کہتے تھے، وہ ساری باتیں تو آپ نے بتائیں اور ہم کتاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کی پرسنل سوچ اس وقت کیا تھی؟ آپ ڈینائل کی سٹیج میں تو آپ بتاتے ہیں کہ تھے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو کیا لگتا تھا کہ ٹیلیویژن ہوتا تھا، کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کو ڈینائل تھا نا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں لیدا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے سمجھے نا، میری صاف بات ہے، میری طبیعت میں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اپنے ملک سے ساری دنیا محبت کرتی ہے، میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ کرتا ہوں، اور اس بات کی نشاندہی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے یوں کہہ لیجیے کہ ڈانٹا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ دیکھو، یعنی پیار انہیں برا اپنے ملک میں نے کہا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے پاکستان کے حوالے سے، کہتے تھے آپ پاکستان سے اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھو زمین سے اتنی محبت نہیں کرتے، ان کے الفاظ سے۔ بہرحال پاکستان ایک زمین ہے، ان کا مطلب تھا کہ نظریے سے محبت کرنا زیادہ ضروری ہے، لیکن میرا تھا رجحان میرا اب بھی ہے، اب بھی میں یوں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی سن لیجئے، میں اب تک یہ سمجھتا ہوں، چاہے کوئی دلائل دے دے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد سمیت جتنے کوئی دلائل دے دے، میری آج تک، پہلے بھی تھی آج بھی یہی رائے ہے کہ اس دنیا میں اسلام سب سے پہلے پاکستان میں آئے گا، چاہے 100 سال بعد آئے مجھے نہیں پتہ، لیکن اس دنیا میں اسلام بصیت نظام مکمل طور پر صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست، وہ پہلا ملک پاکستان ہوگا۔ اس حوالے سے
لوگ مجھ سے، جس میں سے ہمارے سابق امیر حافظہ کا سعید صاحب بھی شامل ہیں اور جس میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں، وہ کہتے تھے نہیں پہلے افغانستان میں آئے گا۔ میں اس حد تک تو ایگری کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت آ سکتا ہے دونوں میں پاکستان کو پیچھے نہیں کر سکتا اس حوالے سے۔ دیکھیں یہ بلا وجہ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ سن 47 سے شروع کر لیں، اللہ پاکستان کو کیسے کیسے بچاتا آ رہا ہے۔ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی، کوئی۔ اللہ زبردستی پاکستان کو قائم کیے ہوا ہے، پاکستان سے اس نے کوئی کام لینا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے یعنی جو ملک سوئی نہ بنا سکے وہ ایٹم بم بنا لے۔ اور آپ چنیں اگر ہمارے پاس، دیکھیں ویسے تو اللہ کی ذات بچانے والی ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو ہندوستان ہمیں چھوڑتا۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے پاکستان کے سے کوئی کام لینا ہے۔ اچھا 71 کی وار کے دوران آپ کو پولیٹیکلی کیا لگتا تھا کہ کون سا فریق زیادہ قصوروار ہے؟ دیکھیں نا، کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ سارا قصور جو ہے وہ فوج کا تھا یا خان کا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں بھٹو صاحب کا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں مجیب صاحب جو ہیں وہی اصل میں غدار تھے۔ آپ اصل میں اس وقت کیا سمجھتے؟ بانی محترم کی فکر تو ہمارے سامنے ہے اور ان کے تحریریں بھی ہمارے سامنے، آپ اس زمانے میں وہ سنتے بھی تھے، لیکن آپ کی اس وقت پرسنل تھاٹ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری باتیں مل جل کر ہیں۔ یقیناً ویسٹ پاکستان کے لوگوں کا بھی قصور تھا، لیکن یہ بھی ایک میں بات بتا دوں، میں 12 سال کا تھا، یہ 57 کی بات ہے، تو میرے وہ تایا جن کے بارے میں نے بتایا کہ صوم و صلات کے پابند تھے، ان کے بنگال کے تمام سیاستدانوں سے تعلقات تھے، تمام طرح سے۔ انہوں نے 51 سال بنگال میں گزارے تھے پری پارٹیشن۔ حسین شہید سہروردی وزیر اعظم سے تازہ برطرف ہوئے تھے، جیسے ابھی عمران خان برطرف ہوا ہے۔ خیر عمران خان اتنا تازہ نہیں رہا، تو سہروردی آئے فلیٹس ہوٹل میں۔ اچھا، فلیٹس ہوٹل میں تو جب آتے تھے نا تو میرے تایا کو فون کرتے تھے بھی آ جاؤ، اور میرے لیے باداموں کا حلوہ بنا کر تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ فلیٹس ہوٹل۔ میرے کبھی کسی کو لے جاتے تھے کہ مجھے ساتھ لے گئے۔ اچھا، میں جب کمرے میں داخل ہوا، بہت بڑا کمرہ تھا فلیٹس کا وہ، اور سہروردی بڑے غصے میں تقریر کر رہا تھا اور ساری کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ کمرہ تھا 40-50 بندوں کا اور وہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے جلدی سے میرے تائے کے لیے تو جگہ خالی کرا دی اور میں کھڑا رہا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ حسین شہید سہروردی کے وہ الفاظ میرے کانوں میں بھی ابھی تک گونج رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ میں نے مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کی طرف اشارہ کر کے، جو سہروردی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اس وقت۔ اس چھوکرے کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اس چھوکرے کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اس سے بڑی پاکستان کی کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ آپ اس فکرے کا، اس جملے کا مطلب سمجھیں۔ یعنی کہ اس کی علیحدگی پسندی ان کے علم میں آ چکی تھی اور وہ اس کو دبا رہے تھے، اس کو کنٹرول۔ سامنے کیا دیا انہوں نے؟ ہاں اس کے سامنے کہتے ہیں، ان کے لیے بچوں کی طرح تھا نا۔ صحیح۔ مجیب الرحمان ہوگا اس وقت 25-30 سال کی عمر کا، تو اس کے سامنے اس چھوکرے کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، یہ اس سے بڑی پاکستان کی کوئی اور دیکھ لیں وہی نتیجہ نکلا، اسی چھوکرے نے پھر آخر کا۔ تو اس چھوکرے کا بھی قصور تھا، ویسٹ پاکستان والوں کا بھی قصور تھا، بھٹو کی بھی اقتدار کی لالچ تھی، سب کچھ تھا، فوج کی بھی، یا خان کی بھی لالچ تھی۔ یہ آپ اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے؟ جی یہ میں بات اس وقت بھی سمجھتا تھا، اور میں زیادہ ویسے بھٹو کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ دیکھیں نا بھٹو کا وہ جملہ جسے اس زمانے میں منٹو پارک کہتے تھے، اب کچھ اور اقبال پارک کہتے ہیں، بھٹو کا وہاں یہ جملہ کہ جو ڈاکہ گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اس نے پاکستان توڑا، اس جملے نے پاکستان توڑا۔ تو اچھا، اس کے بعد جب بھٹو صاحب آ گئے اور انہوں نے پھر آئین بھی بنایا، اور اس کے بعد ایک مسلمانوں کی ایک اتحاد کی بات بھی سامنے آئی، تو اس زمانے میں جو سارے بھٹو صاحب کا جو ٹینیور تھا، اس ٹینیور میں آپ کی کیا پولیٹیکل تھاٹ تھی؟
میں بھٹو کے خلاف تھا، خاص طور سے اس وجہ کہ میرے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پاکستان کے توڑنے میں حصہ ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب تو اتنا خلاف نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب خلاف نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا خلاف نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کے میرا اس سیاسی معاملات، بہت سے معاملات میں اختلاف رہا ہے، اس میں کچھ کشمیر کے معاملے میں رہا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں اعتراف کروں گا اس بات کا کہ ان کی بات درست تھی. ٹھیک، وہ کیا بات تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کشمیر میں تحریک چل رہی ہے نا، یہ غلط بنیادوں پہ ہے. اچھا، اس کی بنیادیں غلط ہیں. یہ سے مراد عسکری لیول پر عسکری لیول کی طرف چلے. وہ کہتے تھے عوامی تحریک چلنی چاہیے، عوامی جلوس ہونے چاہیے. اس میں یعنی کہ جو ان کی تھاٹ پاکستان کے لیے تھی، وہ وہی چاہتے تھے کہ وہاں بھی ایک عوامی جدوجہد کی تحریک چلے. لیکن یہ کہ ہندوستان بڑا ظالم ہے، ہندو بڑا ظالم ہے، اور ہم بھی بڑے ظالم ہیں. وہ ظلم کرنے میں بڑا ظالم ہے، ہم ظلم کروانے میں بڑے ظالم ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب قصور تو ہوتا ہے، مظلوم کا بھی قصور ہوتا ہے. وہ کیوں اتنا کمزور ہے؟ تو بھٹو صاحب کے آپ اس وقت خلاف تھے، تو کون سی بھٹو صاحب کے کوئی ایکشن اس وقت نہیں، آپ کے ویسے سامنے میں کوئی تھے؟ اتنی شدت سے خلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہیں کوئی ایکشنز تو اس زمانے میں ایسے ہوں گے نا بھٹو صاحب کے، جن کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ ایکشن ٹھیک نہیں میں ہے. بتایا نا آپ کو، تھوڑا سا میرا جماعت اسلامی کے ساتھ تھا کوئی تعلق، ذہنی تعلق تھا، ذہنی تعلق تھا کوئی. ڈاکٹر صاحب کا بھی تو تھا. ہاں، تو جماعت اسلامی تو بھٹو کے خلاف جہاد کر رہی تھی نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بھی جماعت اسلامی سے تعلق تھا، آپ سے زیادہ ہوگا. ہاں ہاں. اور ڈاکٹر صاحب بھٹو کے خلاف اتنا نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کا وہی معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بڑی کمال کی بات تھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان کے تجزیوں میں، ان کے تبصروں میں بڑا توازن ہوتا تھا. اور وہ آج بھٹو کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا، بڑا غلط کیا، بہت برا کیا. دوسرے دن بھٹو نے کوئی اچھا کام کیا، دوسرے دن اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ویسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک تو ہے نا دینی فکر، لیکن ایک اس کی پولیٹیکل تھاٹ ہے. میں اس وقت صرف مولانا مودودی صاحب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے بعد 70s تک آتے آتے جو ایک فکر بن گئی ہوئی تھی پولیٹیکل تھاٹ، اس تھاٹ سے بانی محترم جو ہیں وہ کافی ڈفرینس اوپینین رکھتے تھے. اگرچہ ان کی دینی فکر سے تو کافی اتفاق تھا، لیکن ان کی جو سیاسی فکر ہے اس سے بہت زیادہ مختلف تھے، جس طرح آپ بھٹو صاحب کے زمانے میں سامنے آ رہی ہے بات. ایسا کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ کا سوال صحیح طرح سمجھ سکا. یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو ہے جماعت اسلامی کی دینی فکر، ہاں، ڈاکٹر صاحب اس سے اتفاق کرتے تھے کافی حد تک. کچھ چند چیزیں تھیں جس میں ایک ڈفرینس انتخابی معاملے ہوئے. ہاں، ایک ہے ان کی پولیٹیکل تھاٹ، سیاسی فکر، کہ بھئی اس طریقے سے سیاسی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. وہ معاملات، ان معاملات میں بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی سے کافی ڈفرینس آف اوپینین رکھتے تھے، بالکل رکھتے تھے، جس طرح بھٹو صاحب کے معاملے میں سامنے آتی ہے بالکل بات. رکھتے تھے. ٹھیک، انہوں نے کئی معاملات میں بڑا اختلاف کیا. طرز کار میں کیا، مثال کے طور پر جو ایوب خان کے خلاف جو ہوا تھا عید کے چاند کا معاملہ، ایک ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. اس نے جماعت اسلامی میں جو رول ادا کیا، ڈاکٹر نے اس کو بڑی شدید تنقید کا نظام، شدید تنقید کی. پھر وہ جو غلاف کعبہ کا معاملہ ہوا، جو پاکستان لایا گیا اور اسے جماعت اسلامی کراچی سے پشاور تک لے گئی، اس پر بڑی شدید تنقید کی ڈاکٹر صاحب نے. تو یہ اس طرح کی باتوں پر بھی ان کا. ٹھیک ہے. اب جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک اٹھی، ٹھیک ہے، نظام مصطفیٰ تحریک، بعد میں اس کا نام پڑ گیا، اس زمانے میں بانی محترم کی جو تھاٹ تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تھوڑا سا آپ اس کا بس حوالہ دے دیجیے گا. لیکن آپ کی اس وقت کیا اوپینین تھی؟ میرا اختلاف تھا ڈاکٹر صاحب سے. ابھی میں باقاعدہ تنظیم میں شامل تو نہیں ہوا تھا، 77 میں نہیں ہوا تھا. میرا خیال تھا، کیونکہ مجھے بھٹو سے بڑی شدید معاملہ تھا، شدید تھا یا بہرحال تھا، تو اور جماعت اسلامی سے کچھ نہ کچھ میں مناسبت تھی. تو میں سمجھتا تھا کہ طریق نظام مصطفیٰ میں حصہ لینا چاہیے. اچھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً وہ تحریک نظام مصطفیٰ نہیں تھی. وہ اصلاً تحریک اینٹی بھٹو تحریک تھی، جس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ بھٹو کو نکالا جائے. جو ہی بھٹو نکلا تحریک فلاپ ہو گئی. تو وہ لیکن یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ بھٹو چلا جائے گا تحریک، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ بھٹو تو جائے گا نا تحریک نظام مصطفیٰ. چلو اسلام آئے نا بھٹو تو جائے. اچھا. نہیں، یہ بھی خیال تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے. اچھا. اب ان کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے
اب اس پر بانی محترم کا فرسٹ انسٹنس پر کیا مطلب کہ پوائنٹ تھا جب ضیاء الحق صاحب نے آ کر پھر بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دی اور پھر ایک اسلام کا ایک سلوگن بھی ایک سامنے لے کر آئے، اس موقع پر بانی محترم کا کیا ایک پوائنٹ تھا اور آپ کا کیا پوائنٹ تھا؟ ڈاکٹر صاحب شروع سے ضیاء الحق کے شروع میں خاص طور ضیاء الحق کے حق میں تھے. اس کی باتوں کو انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے اسلام کا نام لیتا ہے، شاید کچھ عملی طور پر کام کرے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے بالآخر مجلس شورا بھی جوائن کر لی. نہیں لیکن یہاں دیکھیں نا، مجلس شورا کی بھی ڈاکٹر صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ وہ صرف مشورہ دینے کے لیے تھی. مشورہ میں اپنے جمعے کے خطبے پہ ممبر سے بھی دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ گھوڑے کے کان میں اگر بھئی کہنے کا مشورہ موقع اس سے ملے ہی تو دیتا نا مگر بندہ جس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ذہن ہو، کوئی تھا ڈاکٹر صاحب کو. یعنی کیونکہ نام لیتا تھا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ کوئی امیدیں وابستہ کر لی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ٹھیک ہے یہ نام شاید کچھ کرے تمام حجت کے لیے کہا جا سکے. لیکن انہوں نے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی، یہ ایک بڑا ایونٹ تھا. پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم کو اس طرح جو ہے وہ بے دخل کر کے پھر اس کو پھانسی بھی دی گئی. تو اس موقع پر بانی محترم کا کیا سٹانس تھا؟ یہ تو مجھے پتہ مخالفت کی ہوگی. مجھے کوئی اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے یا اس پر کیا گفتگو کی. آپ کا کیا اس وقت ایک فیلنگ تھی؟ میں تو بھٹو کا تحریک نظام مصطفیٰ جب چلی ہے اور پھر اس نے یہ گولیاں وغیرہ چلائیں اور لوگوں کو مارا اور عورتوں کو گھسیٹا. یہاں 9 اپریل 1977 یہ کبھی بھول نہیں سکتا. جو سلوک مال روڈ پہ عورتوں کا اور عورتوں سے ہوا، اور وہ خاص عورتیں بلوا کر ان کے ہاتھوں کروایا گیا، جی اس سے میرے اندر بڑی شدید نفرت ہو گئی تھی. اور صاحب پوچھئے تو پھر اس کی پھانسی پر میرا کوئی ایسا رد عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ضیاء الحق صاحب نے شورا کا معاملہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے شورا میں شمولیت ہوئی، اس سے نکلے، تب تک آپ تنظیم میں نہیں تھے؟ ہاں نہیں، میں 79 میں گیا ہوں. جی تب تک آپ تنظیم میں نہیں تھے، لیکن آپ ان ساری چیزوں کو نہیں، دیکھتے شورا رہے. میں جب شامل ہوئے تو میں تنظیم میں آ گیا تھا. جب شورا میں شامل ہوئے تو میں تنظیم میں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں 79 میں آیا تو 79 ہی میں وہ شورا میں یا 80 میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی قصہ مختصر، اب اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کا ڈاکٹر صاحب سے تعارف سے لے کر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تنظیم میں شمولیت، یہ جو پورا پارٹ ہے، اس دوران آپ کی پرسنل اور جو بزنس لائف چل رہی تھی اس کے بارے میں، اور آپ کی جو پولیٹیکل تھاٹ چل رہی تھی اس کے بارے میں، اور جو آپ کی تحریکی زندگی چل رہی تھی، یہ تینوں چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعارف سے لے کر تنظیم کی جوائننگ تک کیسے آئے.